شہزین نے اپنی زندگی میں کبھی یہ تصور بھی نہیں کیا تھا کہ ایک دن وہ اتنے بڑے گھر کی بہو بنے گی کہ اس کے گھر میں ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک جانے کے لیے بھی اسے راستہ یاد رکھنا پڑے گا۔ لیکن اس صبح جب وہ اپنی شادی کے بعد پہلی بار اپنی آنکھیں کھول کر بیٹھی تو سب سے پہلے اسے اپنے کمرے کی چھت نظر آئی۔ سفید چھت پر سنہری کام تھا، کھڑکیوں پر ہلکے رنگ کے پردے تھے اور کھڑکی کے باہر ایک ایسا باغ تھا جسے دیکھ کر شہزین کو لگا جیسے وہ کسی تصویر کے اندر آ گئی ہو۔ وہ کچھ دیر خاموش بیٹھی رہی، پھر اسے اچانک یاد آیا وہ اب اپنے گھر میں نہیں تھی، وہ شامیر کے گھر میں تھی، اس گھر میں جہاں گزشتہ رات اس کی شادی ہوئی تھی۔ شہزین کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ کل تک وہ حامد صاحب کی وہی بیٹی تھی جو گھر کے خرچ میں ہاتھ بٹانے کے لیے اپنی بہت سی خواہشیں دل میں رکھ لیتی تھی، اور آج اس کے سامنے اتنی بڑی دنیا تھی جس کا اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ ابھی آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی ہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ بی بی، یہ زبیدہ کی آواز تھی۔ جی جی، آ جائیں۔ زبیدہ اندر آئی اور مسکرا کر بولی، بیگم صاحبہ نے کہا ہے کہ آپ نیچے ناشتہ کر لیں۔ شہزین نے فوراً کہا، آپ مجھے بیگم صاحبہ نہ کہیں زبیدہ خالہ، مجھے عجیب لگتا ہے۔ زبیدہ ہنس دی، اس گھر میں جو لڑکی دل سے اچھی ہو اسے بیگم صاحبہ کہنے میں عجیب نہیں لگتا۔ شہزین نے مسکرا کر سر جھکا لیا۔ وہ تیار ہو کر نیچے آئی تو سب سے پہلے ماہین زہرا نے اسے گلے لگا لیا۔ آؤ بیٹا، نیند پوری ہوئی؟ جی، گھر اپنا سمجھنا، شہزین نے مسکرا کر کہا، میں کوشش کروں گی۔ ماہین زہرا نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کوشش نہیں، یہ تمہارا گھر ہے۔ یہ ایک معمولی سا جملہ تھا مگر شہزین کے دل میں اتر گیا۔ اس نے چپکے سے میز کی طرف دیکھا، اس کی پسند کی چائے رکھی تھی، ساتھ وہ بسکٹ تھے جو وہ اپنے میکے میں کھایا کرتی تھی، اور پلیٹ میں وہ مٹھائی بھی تھی جس کا ذکر اس نے صرف ایک مرتبہ شامیر سے کیا تھا۔ شہزین نے حیرت سے شامیر کی طرف دیکھا، وہ خاموشی سے ناشتہ کر رہا تھا۔ آپ نے یہ سب منگوایا؟ شامیر نے سر اٹھایا، کیا یہ مٹھائی تمہیں پسند ہے نا؟ شہزین چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ آپ کو کیسے پتا؟ شامیر نے بس اتنا کہا، پتا ہے، لیکن میں نے تو آپ کو صرف ایک بار بتایا تھا۔ شامیر مسکرایا، ایک بار بھی کافی ہوتا ہے اگر کوئی غور سے سنے۔ شہزین کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اسے پہلی مرتبہ لگا کہ شاید اس کی شادی واقعی اچھی جگہ ہوئی ہے، لیکن اسی لمحے دانیال نے ہنستے ہوئے کہا، بھائی، آپ نے تو کل ہی بھابھی کی پسند ناپسند یاد کرنا شروع کر دی۔ شامیر نے اسے گھورا، تم ناشتہ کرو۔ دانیال ہنس پڑا، اچھا اچھا، سب ہنسنے لگے۔ شہزین بھی ہنس دی، اسے لگا اس گھر میں زندگی آسان ہوگی۔ لیکن پھر مارخ بیگم کی آواز آئی، شہزین۔ شہزین نے ان کی طرف دیکھا، وہ کافی دیر سے خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جی دادی جان۔ مارخ بیگم نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور بہت آہستہ سے پوچھا، تمہیں اپنی شادی کے بارے میں سب کچھ بتایا گیا تھا نا؟ شہزین نے حیرت سے کہا، جی، میرے والدین نے تو سب بتایا تھا۔ مارخ بیگم نے شامیر کی طرف دیکھا، پھر دوبارہ شہزین کی طرف، سب کچھ؟ شہزین کو ان کا انداز عجیب لگا۔ جی۔ مارخ بیگم نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، اچھا ہے، بس اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئیں۔ شہزین کے دل میں پہلی بار ایک چھوٹا سا سوال پیدا ہوا، ایسا کیا تھا جو اسے نہیں بتایا گیا تھا؟ لیکن دن گزرتا گیا۔ شامیر نے اسے پورا گھر دکھایا، باغ، لائبریری، چھوٹی سی مسجد، پرانا کتب خانہ اور وہ خوبصورت چھت جہاں سے پورا شہر نظر آتا تھا۔ شہزین ہر چیز کو دیکھ کر حیران ہوتی رہی۔ پھر شام کے وقت شامیر اسے گھر کے آخری حصے کی طرف لے گیا۔ وہاں ایک لمبا سا سنسان راستہ تھا۔ شہزین نے پوچھا، یہاں کوئی نہیں آتا؟ شامیر رک گیا، نہیں۔ کیوں؟ بس یہ گھر کا پرانا حصہ ہے۔ شہزین نے سامنے دیکھا، راستے کے آخر میں ایک بڑا سا لکڑی کا دروازہ تھا، اس پر کوئی تالا نہیں تھا، لیکن اس کے سامنے ایک چھوٹی سی چاندی کی تختی لگی ہوئی تھی۔ شہزین نے قریب جا کر پڑھا،
یہ کمرہ گھر کی ہر نئی دلہن کے لیے ہے۔ وہ حیران رہ گئی۔ میرے لیے؟ شامیر نے فوراً کہا۔ نہیں۔ پھر؟ اس کے بارے میں ابھی سوال نہ کرو۔ شہزین نے پہلی مرتبہ شامیر کے لہجے میں ایسی سختی محسوس کی۔ یہاں لیکن لکھا ہے۔ شہزین، وہ خاموش ہو گئی۔ شامیر نے اس کا ہاتھ تھاما۔ اس گھر میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جنہیں سمجھنے میں وقت لگتا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب وقت آئے گا تو تمہیں سب بتاؤں گا۔ شہزین نے سر ہلا دیا۔ دونوں واپس جانے لگے، لیکن چند قدم چلنے کے بعد شہزین نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ دروازہ اب بھی بند تھا، اور نہ جانے کیوں اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس دروازے کے دوسری طرف کوئی کھڑا ہو کر اسے دیکھ رہا ہے۔ رات کو شہزین اپنے کمرے میں آئی تو اسے بستر پر ایک خوبصورت سا لفافہ رکھا نظر آیا۔ اس پر ایک جملہ لکھا تھا، شہزین کے لیے شادی کے پہلے دن۔ اس نے لفافہ کھولا۔ اندر ایک چھوٹی سی تصویر تھی۔ شہزین نے تصویر ہاتھ میں لے لی اور اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ تصویر اس کی اپنی تھی، لیکن وہ تصویر آج کی نہیں تھی۔ وہ تصویر تقریباً 5 سال پرانی تھی، اور تصویر کے پیچھے ایک جملہ لکھا تھا، جس دن تم اس گھر میں آؤ گی اسی دن یہ راز دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ شہزین کے ہاتھ کانپنے لگے، کیونکہ تصویر کے نیچے ایک نام بھی لکھا تھا، شامیر۔ اور اسی لمحے پہلی بار شہزین کے ذہن میں یہ سوال آیا، شامیر آخر اسے 5 سال پہلے سے کیسے جانتا تھا؟ شہزین کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تصویر مسلسل کانپ رہی تھی۔ وہ بار بار تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے تصویر پلٹ کر دیکھی۔ پیچھے وہی جملہ لکھا تھا، جس دن تم اس گھر میں آؤ گی اسی دن یہ راز دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ شہزین نے فوراً دروازے کی طرف دیکھا۔ کمرے میں وہ اکیلی تھی۔ اس نے تصویر دوبارہ دیکھی۔ تصویر میں وہ خود تھی، 5 سال پہلے کی شہزین۔ وہی چہرہ، وہی آنکھیں، حتیٰ کہ وہی دوپٹہ جو اس نے اس دن پہنا تھا۔ لیکن سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ تصویر کے ایک کونے میں ایک شخص کھڑا تھا، شامیر۔ شہزین نے کبھی اسے اس تصویر میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ کرسی سے اٹھ کر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اسی وقت دروازہ کھلا۔ شامیر اندر آیا۔ شہزین نے تصویر فوراً اس کے سامنے کر دی۔ یہ کیا ہے؟ شامیر رک گیا۔ اس کی نظر تصویر پر پڑی، اور پہلی بار شہزین نے اس کے چہرے پر خوف دیکھا، صرف ایک لمحے کے لیے۔ پھر وہ معمول پر آ گیا۔ یہ تمہیں کہاں سے ملی؟ شہزین نے جواب دینے کے بجائے پوچھا۔ 5 سال پہلے آپ مجھے جانتے تھے؟ شامیر خاموش رہا۔ جواب دیں؟ شہزین، ابھی تم بہت سی چیزیں نہیں جانتی، تو مجھے بتا دیں، وقت آنے پر۔ شہزین کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ ہر بات کا جواب وقت آنے پر کیوں ملے گا؟ میں آپ کی بیوی ہوں۔ شامیر نے اس کی طرف دیکھا۔ اسی لیے تو میں چاہتا ہوں کہ تمہیں سچ ایک ساتھ نہیں، صحیح وقت پر معلوم ہو۔ شہزین نے تصویر میز پر رکھ دی۔ کیا آپ نے مجھ سے شادی اسی تصویر کی وجہ سے کی؟ شامیر نے فوراً کہا، نہیں۔ پھر کیوں؟ وہ خاموش ہو گیا۔ شہزین نے محسوس کیا کہ وہ جواب دینا چاہتا ہے، مگر کسی چیز نے اسے روک رکھا ہے۔ آخرکار شامیر نے صرف اتنا کہا، اگر میں تمہیں کہوں کہ تمہیں اس گھر میں لانے کا فیصلہ میرا نہیں تھا تو؟ شہزین حیران رہ گئی۔ تو کس کا تھا؟ شامیر نے جواب نہیں دیا۔ وہ کمرے سے باہر جانے لگا۔ شہزین نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ شامیر! وہ رک گیا۔ میں صرف ایک بات جاننا چاہتی ہوں۔ پوچھو۔ کیا میرے ابو اس سب کے بارے میں جانتے ہیں؟ شامیر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، اور پہلی بار اس نے کوئی جواب دینے کے بجائے نظریں چرا لی۔ شہزین کا دل بیٹھ گیا۔ وہ جانتے ہیں۔ شامیر خاموش رہا۔ وہ جانتے ہیں نا؟ شامیر نے آہستہ سے کہا، اپنے والد سے بات کرو، اور وہ چلا گیا۔ اگلی صبح شہزین نے حامد صاحب کو فون کیا۔ کافی دیر تک گھنٹی بجتی رہی۔ پھر فون اٹھا۔ السلام علیکم بیٹا۔ وعلیکم السلام ابو۔ شہزین کچھ لمحے خاموش رہی۔ آپ نے مجھے 5 سال پہلے کی کوئی تصویر بھیجی تھی؟ حامد صاحب خاموش ہو گئے۔ ابو؟ نہیں۔ پھر آپ نے وہ تصویر دیکھی ہے؟ کون سی تصویر؟ شہزین نے تصویر سامنے رکھ لی۔ یہ
فون کی دوسری طرف اچانک سانس لینے کی آواز سنائی دی۔ شہزین، یہ تصویر تمہیں کہاں سے ملی؟ شامیر کے گھر سے۔ کچھ لمحوں تک کوئی کچھ نہیں بولا۔ پھر حامد صاحب نے بہت دھیمی آواز میں کہا، بیٹا تم ابھی گھر واپس آ جاؤ۔ شہزین کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کیوں؟ بس آ جاؤ۔ ابو آخر بات کیا ہے؟ میں فون پر نہیں بتا سکتا۔ تو پھر؟ شہزین، ان کی آواز ٹوٹ گئی۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان اپنی اولاد کو خوش دیکھ کر بھی نہیں بتا پاتا۔ شہزین نے آنکھیں بند کر لیں۔ آپ مجھے ڈرا کیوں رہے ہیں؟ حامد صاحب نے جواب دینے کے بجائے کہا، شامیر پر بھروسہ رکھنا، لیکن اس کے خاندان کی ہر بات پر نہیں۔ کال ختم ہو گئی۔ شہزین دیر تک فون کو دیکھتی رہی۔ اس کے ذہن میں صرف ایک سوال تھا، آخر اس کے والد شامیر پر بھروسہ کرنے کو کیوں کہہ رہے تھے، مگر اس کے خاندان پر نہیں؟ اسی شام ماہین زہرا شہزین کے کمرے میں آئیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک خوبصورت سا ڈبہ تھا۔ یہ تمہارے لیے ہے۔ شہزین نے ڈبہ کھولا۔ اندر ایک پرانی سی ڈائری تھی۔ یہ کیا ہے؟ ماہین زہرا نے کہا، یہ اس گھر کی ہر بہو کو شادی کے بعد دی جاتی ہے۔ شہزین نے ڈائری کھولی۔ پہلے صفحے پر لکھا تھا، اس گھر میں بہو کو صرف بیوی نہیں بنایا جاتا، اسے خاندان کا راز بھی سونپا جاتا ہے۔ شہزین نے حیرت سے ماہین زہرا کی طرف دیکھا۔ کون سا راز؟ ماہین زہرا نے فوراً نظریں جھکا لی۔ وہ تمہیں خود معلوم کرنا ہوگا۔ لیکن کیوں؟ ماہین زہرا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کیونکہ اگر میں نے بتا دیا تو یہ روایت ختم ہو جائے گی۔ شہزین نے ڈائری کے اگلے صفحے پلٹے۔ ہر صفحے پر کسی نہ کسی عورت کا نام تھا۔ ایک نام، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ یہ خاندان کی پچھلی بہوؤں کے نام تھے۔ ہر نام کے سامنے ایک تاریخ لکھی تھی۔ شہزین نے آخری صفحہ پلٹا۔ وہاں ابھی کوئی نام نہیں تھا، صرف ایک جگہ خالی تھی اور نیچے تاریخ لکھی تھی، شہزین 2026۔ اس کی سانسیں رک گئیں۔ یہ ڈائری پہلے سے میرے نام پر کیوں ہے؟ ماہین زہرا نے جواب نہیں دیا۔ شہزین نے ڈائری بند کر دی۔ اسی وقت باہر سے کسی چیز کے ٹوٹنے کی آواز آئی۔ دونوں چونک گئیں۔ ماہین زہرا فوراً باہر نکلی۔ شہزین بھی ان کے پیچھے گئی۔ راستے میں اسے فرش پر ایک چھوٹی سی چابی پڑی نظر آئی۔ اس نے چابی اٹھا لی۔ اس پر ایک لفظ کندہ تھا، 10واں سال۔ شہزین نے چونک کر اسے دیکھا۔ یہ وہی چابی تھی جو برسوں سے اس خاندان کی سب سے پراسرار کمرے کے بارے میں مشہور تھی۔ لیکن سوال یہ تھا، اگر وہ کمرہ 10 سال کے بعد کھلنا تھا تو اس کی چابی شہزین کے کمرے کے باہر ابھی کیوں پڑی تھی؟ اور اس سے بھی زیادہ حیران کن بات، شہزین نے چابی ہاتھ میں لے کر پیچھے دیکھا۔ راہداری کے آخری سرے پر شامیر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، مگر اس بار اس کے چہرے پر حیرت نہیں تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اسی لمحے کا انتظار کر رہا ہو۔ شہزین کے ہاتھ میں وہ چھوٹی سی چابی تھی۔ وہ راہداری کے آخری سرے پر کھڑے شامیر کو دیکھ رہی تھی۔ شامیر نے چند لمحوں تک کچھ نہیں کہا، پھر آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ شہزین نے چابی اپنی مٹھی میں چھپا لی۔ یہ آپ کی ہے؟ شامیر نے اس کے ہاتھ کی طرف دیکھا۔ نہیں۔ پھر آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں جیسے آپ کو پہلے سے معلوم تھا کہ یہ مجھے ملے گی؟ شامیر نے گہری سانس لی۔ کیونکہ مجھے معلوم تھا۔ شہزین کی آنکھیں پھیل گئیں۔ آپ کو معلوم تھا کہ یہ چابی کہاں ہوگی؟ ہاں۔ تو آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ شامیر خاموش رہا۔ شہزین کے لہجے میں ناراضی آ گئی۔ آپ ہر بات چھپا کیوں رہے ہیں؟ شامیر نے اس کی طرف دیکھا۔ کیونکہ میں چاہتا تھا کہ تمہیں اس گھر میں پہلے محبت ملے، راز بعد میں۔
یہ جملہ شہزین کو کچھ دیر کے لیے خاموش کر گیا۔ اور اگر مجھے راز پہلے مل گئے تو؟ شامیر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تو پھر میں تمہارے ساتھ مل کر انہیں حل کر لوں گا۔ شہزین نے پہلی بار محسوس کیا کہ شاید شامیر اس سے کچھ چھپا ضرور رہا ہے، مگر اس کا مقصد اسے تکلیف دینا نہیں۔ پھر اس نے اچانک پوچھا، لیکن ایک بات بتائیں، کیا وہ تصویر؟ شامیر کی مسکراہٹ ختم ہو گئی۔ تمہیں وہ تصویر کہاں سے ملی تھی؟ میرے کمرے میں۔ شامیر نے چند لمحے آنکھیں بند رکھی۔ وہ تصویر میرے پاس بھی نہیں تھی۔ تو پھر وہ کس کے پاس تھی؟ میرے والد کے پاس۔ شہزین چونک گئی۔ آپ کے والد؟ ہاں، لیکن وہ تو… شہزین رک گئی۔ شامیر کے والد کا انتقال کئی سال پہلے ہو چکا تھا۔ شامیر نے آہستہ سے کہا، میرے والد کے انتقال کے بعد ان کے کمرے سے بہت سی چیزیں ملی تھیں، ان میں تمہاری وہ تصویر بھی تھی۔ لیکن آپ کے والد مجھے کیسے جانتے تھے؟ شامیر نے جواب دینے کے بجائے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آؤ۔ کہاں؟ تمہیں کچھ دکھانا ہے۔ شامیر اسے محل کے ایک ایسے حصے میں لے گیا جہاں شہزین پہلے کبھی نہیں گئی تھی۔ وہاں ایک چھوٹی سی لائبریری تھی۔ دیواروں پر پرانی کتابیں اور خاندان کی تصاویر لگی تھیں۔ شامیر نے ایک پرانی الماری کھولی۔ اس میں کئی فائلیں تھیں۔ اس نے ایک فائل نکالی۔ شہزین نے دیکھا، اوپر لکھا تھا، شہزین، حامد کی بیٹی۔ اس کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے۔ یہ کیا ہے؟ شامیر نے کہا، یہ تمہاری شادی سے متعلق فائل نہیں ہے۔ پھر؟ یہ تمہاری زندگی کے ایک ایسے حصے کی فائل ہے جس کے بارے میں تم خود بھی نہیں جانتی۔ شہزین نے فائل کھولی۔ پہلے صفحے پر اس کے بچپن کی چند تصاویر تھیں، اس کا اسکول، اس کا پرانا گھر، اس کی والدہ۔ پھر ایک تصویر دیکھ کر شہزین کا ہاتھ رک گیا۔ وہ بہت چھوٹی تھی، شاید 5 یا 6 سال کی۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا لڑکا کھڑا تھا۔ شہزین نے تصویر غور سے دیکھی۔ یہ کون ہے؟ شامیر نے کچھ نہیں کہا۔ شہزین نے تصویر پلٹی۔ پیچھے صرف 2 الفاظ لکھے تھے، پہلی ملاقات۔ شہزین نے فوراً شامیر کی طرف دیکھا۔ کیا یہ آپ ہیں؟ شامیر نے سر ہلا دیا۔ شہزین کے قدم جیسے زمین میں جم گئے۔ ہم بچپن میں مل چکے ہیں؟ ہاں۔ تو مجھے کیوں یاد نہیں ہے؟ کیونکہ تم بہت چھوٹی تھی۔ شہزین نے تصویر دوبارہ دیکھی۔ اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ پھر اچانک شامیر نے کہا، ایک اور بات ہے۔ کیا؟ تمہارے والد نے اس ملاقات کے بعد میرے والد سے ایک وعدہ کیا تھا۔ شہزین نے بے یقینی سے پوچھا، کیسا وعدہ؟ شامیر نے فائل بند کر دی۔ وہ وعدہ تمہاری شادی سے متعلق تھا۔ شہزین کے چہرے پر پریشانی آ گئی۔ یعنی میری شادی پہلے سے طے تھی؟ شامیر نے فوراً کہا، نہیں۔ پھر کیا طے تھا؟ شامیر نے اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں اختیار دیا گیا تھا۔ شہزین کچھ نہ سمجھ سکی۔ کیا مطلب؟ اگر کبھی ہم بڑے ہو کر ایک دوسرے کو پسند کریں تو خاندان ہمیں شادی پر مجبور نہیں کرے گا۔ شہزین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تو پھر؟ شامیر مسکرایا، تو پھر ہماری شادی کسی پرانے وعدے کی وجہ سے نہیں ہوئی۔ پھر کس وجہ سے ہوئی ہے؟ شامیر نے پہلی مرتبہ اس کی آنکھوں میں سیدھا دیکھا۔ کیونکہ میں نے تمہیں دوبارہ دیکھا اور اس بار مجھے تمہیں کھونے کا خوف ہوا۔ شہزین کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اسے لگا شاید یہی وہ بات تھی جسے شامیر اتنے دنوں سے چھپا رہا تھا۔ لیکن اسی لمحے لائبریری کا دروازہ کھلا۔ مارخ بیگم اندر آئیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک پرانی چٹھی تھی۔ انہوں نے چٹھی شہزین کی طرف بڑھائی۔ یہ تمہیں اب پڑھنی چاہیے۔ شہزین نے لفافہ کھولا۔ خط حامد صاحب کے نام تھا اور اس پر تاریخ لکھی تھی 2011۔ شہزین نے پڑھنا شروع کیا۔ چند سطروں کے بعد اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ خط میں لکھا تھا، اگر کبھی شہزین کو اس خاندان میں لایا جائے تو اسے صرف بہو نہ سمجھنا، اسے وہ چیز واپس کرنا جو اس سے بچپن میں چھین لی گئی تھی۔ شہزین نے خط نیچے کر دیا۔ میرے ساتھ بچپن میں کیا ہوا تھا؟ مارخ بیگم خاموش رہیں۔ شامیر نے بھی نظریں جھکا لیں۔ شہزین کی آواز بلند ہو گئی، آپ سب جانتے ہیں؟ کسی نے جواب نہیں دیا۔ پھر مارخ بیگم نے آہستہ سے کہا،
ہم جانتے ہیں۔ کیا تمہیں بچپن میں اس گھر سے ایک چیز دی گئی تھی؟ شہزین نے حیرت سے پوچھا۔ کیا؟ ماروق بیگم نے اس کے ہاتھ کی طرف دیکھا۔ وہ چیز جو آج بھی تمہارے پاس ہے۔ شہزین نے فوراً اپنے ہاتھ دیکھے۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا، لیکن پھر اس کی نظر اپنی کلائی پر پڑی۔ وہی پرانا سا کڑا جو وہ بچپن سے پہنتی آ رہی تھی۔ اس نے کبھی اس کے بارے میں نہیں سوچا تھا، لیکن آج پہلی مرتبہ اس نے غور کیا۔ کڑے کے اندرونی حصے پر ایک نشان بنا ہوا تھا، بالکل وہی نشان جو اس محل کے بند کمرے کے دروازے پر بنا تھا۔ شہزین نے سانس روک لی۔ اس نے شامیر کی طرف دیکھا۔ یہ کڑا مجھے کس نے دیا تھا؟ شامیر نے جواب دینے کے بجائے اتنا کہا، یہی وہ چیز ہے جسے تمہیں 10 سال بعد نہیں، اب واپس کرنا ہے۔ شہزین اپنی کلائی پر بندھے ہوئے کڑے کو گھور رہی تھی۔ وہی معمولی سا کڑا جو وہ بچپن سے پہنتی آئی تھی۔ کتنی بار اس نے اسے اتارا تھا، کتنی بار دوبارہ پہنا تھا، مگر کبھی اس کے اندر بنے ہوئے نشان پر غور نہیں کیا تھا۔ آج اسے معلوم ہوا تھا کہ یہی نشان اس محل کے سب سے پراسرار کمرے کے دروازے پر بھی بنا ہوا تھا۔ یہ کڑا مجھے کس نے دیا تھا؟ شہزین نے دوبارہ پوچھا۔ ماروق بیگم نے آہستہ سے جواب دیا، تمہارے والد نے۔ شہزین چونک گئی۔ لیکن ابو نے تو ہمیشہ کہا ہے یہ میری امی کی نشانی ہے۔ ماروق بیگم نے شامیر کی طرف دیکھا۔ شامیر نے نظریں جھکا لیں۔ تمہارے والد نے تم سے جھوٹ نہیں کہا تھا تو پھر؟ ماروق بیگم نے کہا، یہ کڑا تمہاری والدہ کو ہمارے خاندان کی ایک عورت نے دیا تھا۔ شہزین کے ذہن میں ایک ساتھ کئی سوال اٹھے۔ کون؟ ماروق بیگم نے جواب دینے کے بجائے دروازے کی طرف دیکھا۔ زبیدہ کو بلاؤ۔ کچھ دیر بعد زبیدہ اندر آئی۔ اس نے شہزین کی کلائی دیکھی تو اس کا چہرہ بدل گیا۔ آپ کو یہ کڑا مل گیا؟ شہزین نے حیرت سے پوچھا۔ آپ اسے جانتی ہیں؟ زبیدہ نے آہستہ سے سر ہلایا۔ میں نے یہ کڑا بہت پہلے دیکھا تھا۔ کہاں؟ زبیدہ نے کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، تمہاری ماں کے ہاتھ میں۔ شہزین کا دل دھڑک اٹھا۔ میری امی کے پاس؟ ہاں، لیکن وہ تو کہتی تھیں کہ یہ مجھے انہوں نے بچپن میں دیا تھا۔ زبیدہ نے کہا، انہوں نے دیا تھا، مگر انہیں یہ کڑا کس نے دیا تھا یہ بات تمہیں کبھی نہیں بتائی گئی۔ شہزین نے بے اختیار شامیر کی طرف دیکھا۔ آپ کو سب معلوم تھا؟ شامیر نے صاف جواب دیا، نہیں۔ پھر آپ مجھے یہاں پہ کیوں لائے؟ شامیر چند لمحے خاموش رہا۔ کیونکہ میں چاہتا تھا کہ تمہیں اپنی زندگی کے ان حصوں کے بارے میں معلوم ہو جو تم سے چھپائے گئے ہیں۔ لیکن کیوں؟ شامیر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیونکہ میں تم سے شادی صرف اس لیے نہیں کرنا چاہتا تھا کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں۔ میں چاہتا تھا کہ تم اپنی زندگی کے بارے میں مکمل سچ جان کر میرے ساتھ رہو۔ شہزین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور اگر وہ سچ مجھے آپ سے دور کر دے؟ شامیر نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیا، تو میں تمہیں روکوں گا نہیں۔ شہزین خاموش ہو گئی۔ یہ پہلی بار تھا کہ اسے محسوس ہوا شامیر شاید واقعی اس سے کچھ چھپا رہا ہے، لیکن اس کی محبت میں زبردستی نہیں تھی۔ اسی رات شہزین نے اپنے والد کو دوبارہ فون کیا۔ اس بار حامد صاحب نے فوراً فون اٹھا لیا۔ ابو؟ جی بیٹا؟ آپ نے مجھ سے کڑے کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ حامد صاحب خاموش ہو گئے۔ اور آپ شامیر کے خاندان کو کب سے جانتے ہیں؟ کچھ لمحوں بعد حامد صاحب نے کہا، شہزین، میں نے تمہیں ہمیشہ محفوظ رکھنے کی کوشش کی۔ کس سے؟ سچ سے۔ شہزین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لیکن سچ سے زیادہ تکلیف تو جھوٹ دیتا ہے ابو۔ حامد صاحب کی آواز بھر آ گئی۔ مجھے معلوم ہے، پھر مجھے بتائیں۔ کافی دیر خاموشی رہی۔ پھر حامد صاحب نے کہا، تمہاری والدہ اور ماروق بیگم کی ایک بہت پرانی دوستی تھی۔ شہزین چونکی۔ امی کی؟ ہاں، لیکن وہ تو کبھی ان کے بارے میں بات نہیں کرتی تھیں، کیونکہ تمہاری والدہ چاہتی تھی کہ تم ایک عام زندگی گزارو، اور یہ خاندان تمہیں اپنی بیٹی سمجھتا تھا۔ شہزین نے حیرت سے پوچھا، تو پھر مجھے ان سے دور کیوں رکھا گیا؟ حامد صاحب نے جواب دینے سے پہلے لمبی سانس لی۔
کیونکہ تمہاری والدہ کو ڈر تھا کہ کہیں تمہاری زندگی دوسروں کے فیصلے کی زندگی نہ بن جائے۔ شہزین کچھ دیر خاموش رہی۔ اور اب تم خود فیصلہ کر سکتی ہو۔ کال ختم ہو گئی۔ شہزین نے فون نیچے رکھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ شاید یہ خاندان اسے اپنے گھر میں لانا نہیں چاہتا تھا، بلکہ اسے اس کی اپنی زندگی واپس دینا چاہتا تھا۔ اگلی صبح ماروق بیگم نے شہزین کو اپنے کمرے میں بلایا۔ کمرے میں ایک پرانا صندوق رکھا تھا۔ انہوں نے چابی نکالی اور صندوق کھولا۔ اندر کپڑوں، خطوط اور پرانی تصویروں کے نیچے ایک چھوٹا سا لفافہ رکھا تھا۔ یہ تمہاری والدہ نے میرے پاس رکھا تھا۔ شہزین نے لفافہ کھولا۔ اندر ایک خط تھا۔ خط کے آخر میں اس کی والدہ کے دستخط تھے۔ شہزین نے پڑھا، ماروق، اگر میری بیٹی کبھی تمہارے گھر آئے تو اسے یہ مت بتانا کہ اس کی زندگی پہلے سے کس نے طے کر رکھی ہے۔ اسے خود فیصلہ کرنے دینا کہ اسے کیا چاہیے۔ اگر وہ شامیر کو چن لے تو اسے میری طرف سے دعا دینا، اور اگر وہ نہ چنے تو اسے کبھی روکنا نہیں۔ شہزین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے خط سینے سے لگا لیا۔ تو پھر اس کی شادی کوئی خفیہ سازش نہیں تھی۔ اس کی ماں نے بھی اسے کسی خاندان کے حوالے نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے برسوں پہلے صرف ایک خواہش کی تھی، اس کی بیٹی کو اپنی مرضی کی زندگی ملے۔ شہزین نے ماروق بیگم کی طرف دیکھا۔ تو پھر یہ بند کمرہ؟ ماروق بیگم مسکرائیں۔ یہ کمرہ راز نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ وہ ہر نئی بہو کے لیے ایک وعدہ ہے۔ کیسا وعدہ؟ کہ اس گھر میں اس کی زندگی اس کے شوہر، ساس یا خاندان کی مرضی سے نہیں چلے گی۔ شہزین حیرت سے انہیں دیکھتی رہی۔ تو وہ کمرہ کب کھلتا ہے؟ ماروق بیگم نے کہا، جب بہو کو یقین ہو جائے کہ وہ اس گھر میں محفوظ ہے۔ شہزین نے پہلی بار محسوس کیا کہ شاید وہ کمرہ 10 سال بعد کھلنے والی کوئی جادوئی چیز نہیں تھا۔ یہ تو ایک ایسی روایت تھی جس کا مقصد عورت کو اختیار دینا تھا۔ وہ وہاں سے باہر نکلی تو شامیر راہداری میں کھڑا تھا۔ شہزین اس کے پاس گئی۔ آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ شامیر نے مسکرا کر کہا، کیونکہ تم مجھے اچھی لگتی تھیں۔ شہزین ہنس دی۔ اتنی سادہ وجہ؟ ہاں، اور وہ تصویر؟ شامیر نے کہا، وہ میرے والد نے سنبھال کر رکھی تھی۔ اور کڑا؟ وہ تمہاری والدہ کی امانت تھا۔ اور بند کمرہ؟ شامیر کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، وہ تمہارے لیے ہے۔ کب کھلے گا؟ شامیر نے اس کی طرف دیکھا، جب تم خود اسے کھولنا چاہو گی۔ شہزین نے حیرت سے کہا، 10 سال بعد نہیں؟ شامیر مسکرایا، نہیں۔ وہ دونوں آگے بڑھ گئے، لیکن شہزین نے ابھی 2 ہی قدم اٹھائے تھے کہ اسے اپنے پیچھے کسی چیز کے گرنے کی آواز سنائی دی۔ وہ پلٹی۔ بند کمرے کا دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ شہزین کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، کیونکہ وہ دروازہ باہر سے بند تھا، اور اس کے اندر سے ایک آواز آئی، شہزین، تمہیں یہاں آنے میں بہت دیر ہو گئی۔ شہزین کے قدم جم گئے۔ یہ آواز کسی اور کی نہیں تھی، یہ اس کی اپنی والدہ کی آواز تھی۔ بند کمرے کے اندر سے آنے والی آواز اس کی ماں کی تھی۔ وہی لہجہ، وہی نرمی، وہی انداز جس میں اس کی ماں بچپن میں اسے پکارا کرتی تھی، امی۔ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ شامیر نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ شہزین رکو، یہ میری امی کی آواز ہے، مجھے معلوم ہے۔ شہزین نے حیرت سے اسے دیکھا، آپ کو معلوم ہے؟ شامیر نے کچھ نہیں کہا۔ شہزین نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ میں اندر جاؤں گی، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ دونوں آہستہ آہستہ اندر داخل ہوئے۔ کمرہ باقی پورے محل سے بالکل مختلف تھا۔ نہ وہاں سونے چاندی کی کوئی چیز تھی، نہ قیمتی فرنیچر، صرف ایک بڑی سی میز تھی۔ میز پر پرانی تصویریں، خطوط اور ایک لکڑی کا صندوق رکھا تھا، اور دیوار پر شہزین کی ماں کی ایک تصویر لگی ہوئی تھی۔ شہزین کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ وہ تصویر کے قریب گئی۔ امی یہاں آتی تھی؟ شامیر نے آہستہ سے کہا، ہاں۔ آپ کی ان سے ملاقات ہوتی تھی؟ کبھی کبھی۔ شہزین نے فوراً پلٹ کر اسے دیکھا۔ آپ مجھے پہلے کیوں نہیں بتاتے رہے؟ شامیر نے نظریں جھکا لی،
کیونکہ تمہاری ماں نے منع کیا تھا۔ شہزین خاموش ہو گئی۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ شامیر نے میز پر ایک لفافہ اٹھایا۔ یہ تمہارے لیے ہے۔ لفافے پر لکھا تھا، میری بیٹی شہزین کے لیے، جب وہ خود سچ جاننے کے قابل ہو جائے۔ شہزین نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا۔ خط بہت مختصر تھا۔ شہزین، اگر تم یہ خط پڑھ رہی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تم اس گھر میں اپنی مرضی سے آئی ہو۔ میں چاہتی تھی کہ تمہیں کوئی یہ نہ بتائے کہ تمہیں کہاں جانا ہے، کس سے شادی کرنی ہے یا کیسے زندگی گزارنی ہے۔ میں نے مارخ بیگم سے صرف ایک وعدہ لیا تھا کہ اگر کبھی میری بیٹی اس گھر میں آئے تو اسے وہ زندگی دی جائے گی جس کا فیصلہ وہ خود کرے گی، اور شامیر سے صرف ایک وعدہ لیا تھا کہ وہ تمہیں کبھی اپنی ملکیت نہیں سمجھے گا۔ اگر وہ تمہیں خوش رکھے تو اس کے ساتھ رہنا۔ اگر کبھی تمہیں لگے کہ تمہاری خوشی ختم ہو رہی ہے تو بغیر کسی خوف کے چلی جانا، کیونکہ میری بیٹی کی سب سے بڑی میراث کوئی دولت نہیں، اس کی اپنی مرضی ہے۔ شہزین خط پڑھتے پڑھتے رو پڑی۔ شامیر خاموش کھڑا رہا۔ شہزین نے آنسو صاف کیے۔ آپ نے واقعی یہ وعدہ کیا تھا؟ شامیر نے سر ہلایا۔ ہاں، اور اگر میں آپ کو چھوڑنا چاہوں تو میں تمہیں خود دروازے تک چھوڑنے جاؤں گا۔ شہزین نے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار کوئی خوف نہیں تھا، صرف سکون تھا۔ اور اگر میں آپ کے ساتھ رہنا چاہوں؟ شامیر مسکرایا۔ تو میں ہر روز کوشش کروں گا کہ تمہیں اپنے اس فیصلے پر افسوس نہ ہو۔ شہزین کی آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ مسکراہٹ آ گئی۔ اچانک کمرے کا دوسرا دروازہ کھلا۔ ماہین، زہرا، شہروز، مارخ بیگم اور زبیدہ اندر آ گئے۔ شہزین نے حیرت سے پوچھا، آپ سب کو معلوم تھا؟ مارخ بیگم نے مسکرا کر کہا، ہاں۔ تو یہ سب کیا تھا؟ مارخ بیگم نے کہا، اس گھر کی روایت۔ انہوں نے شہزین کو وہی پرانی ڈائری دی۔ ہر بہو کو یہ کمرہ اس وقت دیا جاتا ہے جب وہ خود فیصلہ کرنے کے قابل ہو جائے کہ اسے اس خاندان کا حصہ بننا ہے یا نہیں۔ شہزین نے حیرت سے پوچھا، لیکن سب کو 10 سال بعد کھولنے کی بات کیوں بتائی جاتی ہے؟ شہروز ہنس پڑا، کیونکہ اگر پہلے ہی بتا دیں کہ اندر کیا ہے تو پھر کوئی سسپینس باقی نہیں رہے گا۔ سب ہنسنے لگے۔ شہزین نے اسے گھورا، آپ کو یہ سب پہلے معلوم تھا؟ مجھے تو بچپن سے معلوم ہے، اور آپ نے مجھے بتایا بھی نہیں۔ بھائی نے منع کیا تھا۔ شہزین نے شامیر کی طرف دیکھا، آپ نے سب کو میرے خلاف ملا رکھا تھا۔ شامیر ہنس دیا، تمہیں خوش کرنے کے لیے۔ شہزین نے پہلی بار محسوس کیا کہ جس چیز کو وہ اتنے دنوں سے راز اور خوف سمجھ رہی تھی، وہ دراصل ایک ایسا منصوبہ تھا جس کا مقصد اسے محفوظ اور آزاد محسوس کروانا تھا۔ کچھ دن بعد شہزین اپنے میکے گئی۔ حامد صاحب اسے دیکھتے ہی گلے لگ گئے۔ بیٹا ناراض تو نہیں؟ شہزین نے سر ان کے کندھے پر رکھ دیا۔ نہیں ابو، تمہیں سب معلوم ہو گیا؟ جی۔ اور تم خوش ہو؟ شہزین نے مسکرا کر کہا، بہت۔ حامد صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تمہاری ماں یہی چاہتی تھی؟ شہزین نے آہستہ سے پوچھا۔ ابو ایک بات بتائیں۔ کیا؟ اگر شامیر اچھا نہ نکلتا تو؟ حامد صاحب نے فوراً کہا، تو میں تمہیں واپس لے آتا۔ شہزین مسکرائی، لیکن آپ نے مجھے اس گھر میں بھیجا ہی کیوں؟ حامد صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ تمہیں زندگی میں دولت سے زیادہ ایک ایسا شخص چاہیے جو تمہاری عزت کرے۔ شہزین خاموش ہو گئی۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید اس کی شادی کی اصل خوبصورتی محل میں نہیں تھی، اصل خوبصورتی اس اختیار میں تھی جو اسے دیا گیا تھا۔ کئی مہینے گزر گئے۔ شہزین نے اس گھر میں اپنی جگہ بنا لی۔ اس نے گھر کے ایک حصے میں چھوٹی سی لائبریری بنائی، اپنی پسند کے پھول لگوائے، اپنی ماں کی یاد میں ہر سال ایک دن یتیم بچوں کے لیے رکھا۔ اور شامیر، وہ اب بھی ویسا ہی تھا، خاموش، محبت کرنے والا اور کبھی کبھی حد سے زیادہ حیران کرنے والا۔ ایک شام شہزین چھت پر کھڑی سورج ڈوبتا دیکھ رہی تھی۔ شامیر اس کے پاس آیا۔ تمہیں یہاں کچھ کم تو نہیں لگتا؟ شہزین نے مسکرا کر کہا، ایک چیز کم لگتی ہے۔ کیا؟ آپ مجھے ابھی تک میری پسند کا کوئی نیا تحفہ نہیں دے سکے۔ شامیر نے جیب سے ایک چھوٹی سی چابی نکالی۔
شہزین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ ایک کمرے کی چابی؟ کون سا کمرہ؟ شامیر نے محل کے اسی پرانے حصے کی طرف دیکھا۔ وہی کمرہ۔ شہزین حیران رہ گئی۔ لیکن وہ تو کھل چکا ہے۔ وہ پہلا کمرہ تھا۔ پہلا؟ شامیر مسکرایا۔ تمہیں کیا لگا اس گھر میں صرف ایک راز ہے؟ شہزین ہنس پڑی۔ تو دوسرا راز کیا ہے؟ شامیر نے چابی اس کے ہاتھ میں رکھ دی۔ اس بار راز تمہارے لیے نہیں ہے، پھر میرے لیے ہے۔ شہزین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یعنی؟ شامیر نے آہستہ سے کہا۔ اب 10 سال بعد میری باری ہے۔ شہزین نے چابی مضبوطی سے پکڑ لی۔ دونوں ہنس پڑے۔ اور اسی لمحے شہزین کو محسوس ہوا کہ شاید زندگی ہمیشہ ویسی نہیں ہوتی جیسی انسان خواب میں دیکھتا ہے۔ کبھی کبھی زندگی خواب سے بھی زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے اگر انسان کو اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرنے کا حق مل جائے۔ اور شہزین نے اس دن یہ جان لیا تھا کہ اسے محل نہیں ملا تھا، اسے ایک ایسی زندگی ملی تھی جس میں وہ خود اپنی ملکہ تھی۔